اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں نا، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کی زندگی کا فلسفہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس مال ہے نا، اللہ اس سے راضی ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے نا، وہ راضی ہے اللہ اس سے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی ادائیں پسند نہیں ہے۔ یہ ہمارا فلسفہ ہے جو ہم نے گڑھ رکھا ہے۔ ان کا مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ ان کا بھی یہی فلسفہ تھا۔ ان کو سمجھانے کے لیے پچھلی آیت کریمہ میں 3 واقعات بیان کیے گئے مختصراً، عاد کا، سمود کا اور فرعون کا، کہ اگر یہ تمہارا یہ فلسفہ، تمہاری یہ سوچ، یہ اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہوتا تو پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کیوں کرتا؟ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ دیتا ہے نا، اللہ اس کو دے کے آزماتا ہے، اس کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے اس کی، کہ کیا مال لے کے وہ تکبر کا شکار تو نہیں ہو گیا، کیا وہ حب دنیا میں گم تو نہیں ہو گیا۔ اور جس سے اللہ مال لیتا ہے اس کو بھی اللہ آزماتا ہے، اور آزما کے جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ صبر کی طرف چلا جاتا ہے یا جو ہے وہ راہ سے جو ہے بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تو دونوں طرح آزماتا ہے۔ اب آج کے دور میں ایک اور چیز دیکھیے، اب جب ٹھہرا ہی آزمانا دونوں طرح سے، ہمیں کیا پسند ہے، کس طرح آزمانا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال دے، مال کے ساتھ آزما لے، یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یہی ہماری تھنکنگز ہوتی ہیں نا۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جس کے پاس مال آ جاتا ہے نا، اس کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے غافل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہے گا، اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا رہے گا، آزاریاں کرتا رہے گا۔ جس کے پاس مال ہے وہ تو کہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، مال ہے، اس میں سے اتنا دے دیا، وہ غفلت ہو جائے، غفلت کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حکومت وقت کے عتاب میں آئے۔ ان کے اوپر اتنے زیادہ تشدد کیے گئے کہ ایک ہاتھی پہ بھی کیے جاتے تو وہ بھی جو ہے وہ بلبلا اٹھتا، رو پڑتا۔ مجال ہے جو ان کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا ہو۔ سارے ظلم انہوں نے برداشت کر لیے۔ وقت بدلا، دوسرا بادشاہ آیا۔ اس بادشاہ نے نہ صرف ان کی رہائی کے احکامات دیے بلکہ اشرفیوں کے بورے بھر کے ان کی طرف بھیجے۔ وہ دیکھ کے رو پڑے، اللہ یہ آزمائش مشکل ہے، وہ آزمائش میرے لیے آسان تھی۔ تو انہی چیزوں کو اس سورہ مبارکہ میں آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ، فے تو ہو گیا، پس انما یہ کہ وہ جو انسان ہے نا، فَأَمَّا تو یہ جو انسان ہے نا، اذا جب، مبتلاہ جب مبتلا کرتا ہے، ابتلا ان سے، ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امتحان لینا، جانچنا، آزمائش کرنا۔ رب اس کا، جب اس کا رب اس کی امتحان لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اکرامہ لفظ اکرام، ان سے اکرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت دینا۔ فَأَكْرَمَهُ، پس عزت دیتا ہے اس کو، وَنَعْمَهُ، اور نعمتوں سے نوازتا ہے اس کو، اولاد دیتا ہے، گھر بار دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اس کو دنیا میں ایک مقام دیتا ہے، علم دیتا ہے، منصب دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، لیکن یہ کہا گیا اذا مبتلاہ، جب وہ آزماتا ہے اس کو، اس کا مطلب ہے کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے ان چیزوں سے۔ اکرام اللہ نے اس کو کیا، عزت اس کو دے دی، مقام معاشرے میں بہت بڑا مقام اس کو مل گیا، ونعمہ، اور نعمتوں سے اللہ نے اس کو نواز دیا۔ فیقول، یہ آگے یہ پیش ہے یا جزم ہے؟ یہ لام کے اوپر تو یہ ہوگا نا پھر، فیقول، پس وہ کہتا ہے ربی،
رب میرے نے اکرمن عزت دی مجھے، کہ رب میرے عزت دی مجھے، اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا، لیکن وہ اس کو امتحان نہیں سمجھ رہا۔ وَأَمَّا، اور یہ کہ انما وہی، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، فقدر علیہ، پس تنگ کر دیتا ہے، قدرہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ رزق اس کا۔ اب یہ دوسری آزمائش آ گئی کہ جب اللہ اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، فیقول، پس وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اہنن کس سے ہے؟ اہانت ان سے۔ اہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسوائی، ذلت۔ میرے رب نے میری اہانت کی، کہ میرے رب نے مجھ سے پیسے ہی کھول لی۔ اصل میں ایک اور جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جو خرابی ہے ہم میں، دوسرے کے اوپر آئی مصیبت کو ہم سمجھتے ہیں عذاب اس پہ آیا ہے، اس کو سزا ملی۔ میرے اوپر آئی ہے تو میرے اوپر یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، اپنے اوپر اس کو آزمائش کے طور پہ لیتے ہیں، دوسرے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو اس کو جو ہے یہ سزا ملی ہے۔ ایسی حقیقت نہیں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن کی کیا بات ہے، جب اللہ اس کو دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے، جب اللہ اس سے لیتا ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ تب بھی اجر پاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَن، پس وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی، مجھ سے منصب چھین لیا، مجھ سے مال چھین لیا۔ اللہ کا یہ امتحان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی اس کی نجات کا ذریعہ ہو، کہ اللہ نے اس سے مال چھینا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آخرت جو ہے وہ ٹھیک کر دے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، میری بےزتی کر دی، اللہ بات یہ نہیں ہے، ہرگز یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، بلکہ بات کیا ہے کہ تم مال میں اتنے مست ہو گئے ہو، لا تکرمون الیتیم، کہ تم اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، کس کی؟ یتیم کی، کہ یتیموں کو تم دتکارتے ہو۔ جب مال تمہارے پاس آ جاتا ہے تو پھر تم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہو، تمہیں وہ پنجابی کی مثال ہے کہ تمہیں بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، پھر تم اس وقت جو ہے وہ سمجھتے ہو پتہ نہیں مجھ میں کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں۔ اس وقت جب تم سے اللہ چھینتا ہے تو تمہیں تب اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو تم نے، یہ تو ایک مثال دی گئی کہ تم یتیم کا بھی احترام نہیں کرتے، باقی تو چلو ٹھیک ہے کہ باقی تو کسی نے کسی کو کیا کہنا ہے، تم نے تو وہ یتیم جو سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، جس کے بارے میں اگر وہ یتیم ہو گیا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے بچے بھی تو یتیم ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ تمہاری ہمدردی کا مستحق وہ ہے، تم تو اس کو عزت نہیں دیتے، نہ تم اس کو عزت دیتے ہو۔ ولا تحاضون، تحاضون لفظ کس سے ہے؟ ہے زال، یہ بہت دفعہ جو ہے وہ ہم لفظ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سورہ میرا خیال ہے ہم نے کون سے میں پڑھا تھا پہلے؟ ارایت الذی یکذب بالدین، حضا، ترغیب دینا، اکسانا، رغبت رکھنا، یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تا علامات مضارع ہے، واو نون جمع کے لیے ہے، اور نہیں تم ترغیب دیتے، رغبت رکھتے، الا طعام المسکین، یہ بھی تم میں ایک خرابی ہے کہ تم جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ کیوں ترغیب نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اگر تیرے کہنے پہ کسی نے کھلا دیا تو تجھے بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم کہہ رہا کہ اس کو دے کہ اس کا بھلا کر دے، تو بھائی بھلا تو تب کہے گا نا کسی کو کرنے کے لیے جب تم نے خود لوگوں کا بھلا کیا ہوگا۔ تو اس لیے نہیں کہتے کہ مجھے نہ کہیں مال خرچ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ تمہاری حرکتیں تو یہ ہیں، جب اللہ نے مال تمہیں دیا تھا نہ تم یہ کرتے تھے، ولا لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی جو ہے وہ رغبت رکھتے، ترغیب دیتے تھے۔ وتاکلون التراث، اور تم اکلا، اس نے کھایا، تاکلو، تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، واو نون کس کے لیے لگا؟ جمع کے لیے، اس لفظ کو وتاکلون، اور تم اکلا، واو نون جمع کے لیے، تا علامات مضارع کے طور پہ، اور تم کھا جاتے ہو تراسا۔ تراسا لفظ جو ہے وہ وراسا ہے، یہ واو کو تے سے بدل دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ میراث، وراثت۔
عرب میں اس وقت یہ تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس قبیلے کی وراثت اس کے بچوں میں یا اس کے جو اہل ہیں قرابت دار ان میں نہیں بانٹی جاتی تھی. اس قبیلے میں جو گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار چلا سکتا ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس قبیلے کی حفاظت کر سکتا ہوتا، ساری میراث اس کے وہ سنبھال لیتا. وہ نہیں دیکھتا کسی غریب کو، وہ نہیں دیکھتا کسی کا کیا حق ہے، وہ کھا جاتا. تو یہاں پہ یہ بھی وہ تو بات ہوگی اس وقت کی. آج یتیموں کا مال کس طرح کھایا جاتا ہے، آج بہنوں کی وراثت کیسے جو ہے وہ ہم کھا جاتے ہیں. ایمانداری سے اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کیا ہم نے جو ہے جو کچھ بھی ملا، میراث تو کیا ہوتی ہے؟ فرمایا گیا ایک گز اگر کپڑا ہے نا اور 10 اس کے حصے دار ہیں، ان 10 میں وہ بنٹنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہیں چلو ٹھیک ہے جی، میراث تھوڑی ہو یا بہت ہو، میراث میراث ہے. تو تم تو وہ ہے، وہ ہوا تاکلون التراث، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو اکلا لما، کھانا لما جمع کر کے، سمیٹ سمیٹ کر. تم جو ہے وہ سمیٹ کر جو ہے وہ میراث کھا جاتے ہو، تم پتہ بھی نہیں لگتے. اور یہ ہمارے ہاں عام ہے. بیٹیوں کی شادیاں قرآن سے کر دینا بہنوں کی، اس لیے کہ مال جو ہے وہ باہر نہ نکل جائے. کوئی بیوہ ہو کے آ گئی ہے تو پھر وہ ہماری گھر کی نوکرانی بن گئی ہے، دوسری اس کی شادی کی ترغیب ہی نہ دینا کبھی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے سب سے بہترین صدقہ کہ اگر بیوی یا اگر بہن طلاق یافتہ ہو کے یا بیوہ ہو کے گھر آ جائے اور تم اس پہ خرچ کرو. تو ہمارا تو حال یہ ہے، تاکلون التراث اکلا لما، کھاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، تم پرواہ ہی نہیں کرتے اس بات کی. وتحبون، اور تم محبت کرتے ہو، حبہ ہے بے تا علامات مضارع واو نون جمع کے لیے، اور تم پسند کرتے ہو مال کو حبن جما، محبت سمیٹ سمیٹ کے بہت زیادہ تم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جمع، کہ تم مال سمیٹ سمیٹ کر جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہو، اکٹھا کرنا پسند کرتے ہو. اس کے لیے تم حرام حلال کی تمیز کھو دیتے ہو. تمہیں یہ ہوتا کہ مال آئے جیسے بھی آئے، چاہے جو ہے وہ یتیم کے میراث میں سے آئے، چاہے بہن کا حصہ کھا کے آئے، چاہے جو ہے وہ رشوت کے زمرے میں آئے، چاہے چوری کے زمرے میں آئے. آج ہم دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ نہیں ہے، ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا کہ یہ مال کہاں سے آیا. ہمارا کانسیپٹ کیا؟ بس مال آنا چاہیے، سورس کوئی نہیں پوچھتا. جس کو پتا بھی ہے کہ اس کی 70,000 تنخواہ ہے، اس کے گھر میں بھی جو اتنی جو ہے وہ ہن برسرا ہوگا، نو باڈی ول آسک، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کہاں سے آ گیا یہ مال. تمہارا تو حال یہ بتایا گیا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو میراث کا مال بھی جو ہے وہ کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم جو ہے وہ مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہو. اصل میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے غافل کر رکھا ہے. تم سمجھتے ہو کہ بس یہ اس وقت جو نعمتیں برس رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور یہ انعام جو ہے وہ مسلسل ایسے ہی رہے گا. حقیقت ایسے نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا، آزمائش، مال دے کے آزمائش، ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہے تو آزمائش آسان ہے. نہیں، مال اگر ہو تو آزمائش مشکل ہے، اس میں غفلت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ پھر اپنے اللہ سے جی نہیں لگاتا. ہاں، جب مال نہ ہو تو پھر روٹی کے بھی لالے پڑے ہوں تو کیا یاد آئے گا؟ اللہ ہی یاد آئے گا. اب دونوں ایک ٹینرز کو جو ہے وہ رکھ لیجئے سامنے کہ کسی نے 10 سال مال کے ساتھ گزارے اور وہ اللہ سے غافل رہا، نماز پڑھی نہ صحیح، جمعہ آیا تو دیکھ لیا، رمضان آیا تو 4 روزے رکھ لیے، بس اللہ اللہ خیر صلاح. اور دوسری طرف جو وہ ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو ہر لمحے اللہ کو یاد کرے گا، ہر لمحے اللہ سے التجا کرے گا. اب امتحان اس کا یہی ہے کہ ان لمحات میں وہ حرام کی طرف نہ جائے، وہ صبر کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے میری بخشش اور میری نجات کا راستہ جو ہے وہ رکھ چھوڑا. یہ کنسپٹ اگر ہمارے اندر بیٹھ جائے تو یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. کیا کر لیں گے مال اکٹھا کر کے؟ کتنا کر لیں گے؟ 7 نسلوں کا سامان ہوتا ہے، ہوس ہرس ہماری پھر نہیں ختم ہو رہی. کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، جتنے زیادہ ریسورسز ہوں گے، جتنے زیادہ وسائل ہوں گے، اتنی بڑی آزمائش ہوگی. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. تو کیا حساب دیں گے؟ بہتر نہیں ہے کہ کم ہی ہو، نہ ہو اتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم ہو مگر کفایت کر جائے.
اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو اور غافل کر دے، کہ جو کم ہو اور کفایت کر جائے، یہ بہت بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے۔ تو اتنا ہو جو کفایت کے لیے کافی ہو، اور باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لے تو سب کو ہی جانا ہے۔ ملٹی بلینر بھی جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا کوئی، اور جو بھوک کی وجہ سے دنیا سے گیا وہ بھی چلا گیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو یہ کہ جو انسان ہے نا، جب اذا مبتلاہ ربہ، یہ بار بار میں پھر اس پہ غور کیجئے، جب مبتلا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے رب اس کا، کس کے ساتھ؟ فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، اس کو منصب دے دیتا ہے، معاشرے میں مقام حاصل ہو جاتا ہے، وَنَعْمَهُ، اور نعمتیں دیتا ہے اس کو، بیوی، بچے، گھر بار سب کچھ دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، تب تو وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب یہ کہ جب اس کو ابتلا کرتا ہے، اس کی امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے اس کی، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقِ، تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس پر اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے، ساتھ ہی اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، میری رسوائی کی۔ بات یہ نہیں ہے، اللہ نے تجھے مال دیا تھا، لیکن مال دینے کے بعد تم اپنے آپے سے باہر ہو گئے، تمہیں تمہاری اصل یاد کروائی جا رہی ہے کہ جب تمہیں مال دیا تھا تو تم نے کیا کیا۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب دلاتے ہو۔ تم تو یتیموں کو بھی بھول گئے، تم تو مسکینوں کو بھی بھول گئے، اور جب اللہ نے مال لیا تو تم نے کہا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی۔ نہیں، اصل تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم نے کسی اور کے اوپر کیا خرچ کرنا، تم نے یتیموں کو خرچ کرنا چھوڑ دیا، تم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت چھوڑ دی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم نے لوگوں کا میراث کا مال جو ہے وہ بھی ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ میراث جو ہے وہ دائیں بائیں بہن بھائیوں کی سب کی جو تم نے اپنے پاس رکھنی شروع کر دی، کٹھی کرنی شروع کر دی۔ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں پڑ گئے، سمیٹ کر اس کو اکٹھا کرنے لگے، حرام حلال کا کنسپٹ بھول گئے۔ آج تم سے چھین لیا تو تم کہتے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ نہیں ہے۔ اللہ اذا دکت الارض دکن دکا، یہ کل ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے کہ تمہارا اگلا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس مال کی ہوس سے، حرص سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، ہم اسی چیز پہ راضی رہیں جس پہ اللہ ہمارا ہمیں چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا پہ، اللہ کی چاہ میں چاہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔